تو کوئی جوان ہے، اس نے کہیں علامہ کو دیکھا ہے، ہم علامہ سے ملا ہے، اور اس نے علامہ کو دیکھا ہے کہ یہ بہت بڑے فلسفی ہیں، تو اس نے اپنے خط میں ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ نخبہ فلسوف، یعنی فلسفیوں کے بھی جینیس، اس طرح کر کے ایک جملہ لکھا ہے اس نے. لیکن میرا خیال میں وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف فلسفی نہیں ہے، یہ بہت اللہ والے آدمی ہیں. تو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خطاب کرنے کے بعد کہ میں ایک گناہ گار جوان ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، میں گناہ گار جوان ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھوں، لیکن ہوں میں گناہ گار، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سوا کوئی میری مشکل کو نہیں سمجھے گا، آپ سمجھ جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ نصیحت نہیں کیجیے گا، مجھے عمل کی بات بتائیے گا. کہنے لگا میں نے نصیحتیں بہت سنی، اب مجھے آپ ایک اور نصیحت کریں گے تو مجھے مثلا فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ اس نے لکھا کہ مجھے نصیحت نہیں کیجیے گا، مجھے آپ عمل کی بات بتائیے گا. پھر اس نے آخر میں لکھا کہ اگر آپ کو میری بات زیادہ اہم نہ لگے تو مذاق اڑائے بغیر میرا خط پھاڑ دیجیے گا، معاملہ ختم، اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. اب مجھے نہیں پتا، بیچارہ کوئی بہت دل جلا ہوگا، میرے خیال میں بہت پتہ نہیں کیا پوزیشن تھی. تو اس نے علامہ کو ایک خط لکھا 1977. علامہ نے اس کو جواب لکھا اعلی اللہ مقامہ الشریف، اور جواب لکھنے میں جو نسخہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر عمل کریں، اور 20 دن کے بعد مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں، مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں. اب یہ خط ویسے تو فارسی میں تھا، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، میں اس کی اپنے موبائل پہ کاپی کر کے لایا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں عبارتیں پڑھوں تاکہ ایگزیکٹ ورڈز آتے ہیں، اس میں ذرا لطف آتا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عاجل. جب بعض ہمارے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ پورا خط یاد کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کر پاتا. جب میں یاد نہیں کر پاتا تو میرے پاس دو راستے ہیں کہ میں اس کو اجمالاً پڑھ دوں یا نہ پڑھوں. تو پھر میں سوچتا ہوں نہیں، میں اس پیٹرن کے اندر نہیں پھنسوں گا کہ کوئی نکال کے دیکھ کے پڑھے، یہ غلط ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں، اس کو میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں. اس خاطر مجھے اگر کوئی خطبہ پڑھنا ہو تو میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے یاد نہیں ہے. پھر میں نہیں یاد تو پھر یا میں نہیں پڑھوں یا دیکھ کے پڑھوں، تو میں دیکھ کے پڑھنے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ پیٹرن ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. آپ علامہ طباطبائی کی روح کی اور بلندی کے لیے تمام عرفاء، علماء، فقہاء، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اس خط میں لکھا ہے، پہلے میں جوان کی خط میں سے بھی ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں. مختصر بات یہ ہے کہ میں 20 سال، اچھا مجھے یاد آ رہا تھا 22 سال، لیکن اس میں لکھا ہے 20 سال. 20 سال کا جوان ہوں. میرے خیال میں واحد آپ ہیں جو شاید میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. میں جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہوں، ہوائے نفس، امیدوں اور آرزوؤں نے مجھ پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیں، میری ہدایت فرمائیں تاکہ میں جان سکوں کہ کون سے اعمال انجام دوں تاکہ میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکوں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بے بس ہو گیا اس کے ہاتھوں، اس نے مجھے گناہوں میں ذلیل کر دیا، اب مجھے اپنا کنٹرول واپس لینا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نصیحت نہیں چاہتا، چونکہ دوسرے لوگ ناصح ہونے کے بہت دعوے دار ہیں، میں عملی طور پہ دستور چاہتا ہوں. تو کہہ رہے نصیحت نہیں کیجیے گا، عمل میں بتائیے گا. اور یہ بات بھی کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بالمشافہ
اس سوال کا جواب نہیں مانگ پاؤں گا، چونکہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کا قیمتی وقت لوں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جاؤں آپ کا وقت لوں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پدرانہ شفقت کے ساتھ جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں میری مدد فرمائیں. اگر آپ کا جواب منفی ہو، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کچھ نہیں بتانا، تو میری اس ناقص فکر پر ہنسی نہ اڑائیں اور خاموشی سے اس خط کو پھاڑ دیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. یعنی آپ میرے لیے کوئی مذاق نہ اڑائیں کہ میں نے کیا بچکانہ حرکت کی. علامہ نے جواب میں فرمایا، کامیابیوں کے لیے اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جو آپ نے صفحے کی دوسری طرف لکھا ہے، یعنی شاید علامہ نے اسی خط کے پیچھے پچھلے صفحے کے اوپر اپنا جواب لکھا ہے. تو کہا کہ کامیابی کی خاطر اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، ضروری ہے کہ اب یہاں سے بات شروع ہوئی. نمبر 1، ہمت کریں. ہمت کریں کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے، اب آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا ایک غیر معصوم نے ایک خط لکھا ہے، اب اتنا ایک ایک لفظ پہ مت رکیں آپ. یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں، اگر یہ عرفا خط لکھنے پہ آتے ہیں یہ ایک لفظ فالتو کا نہیں لکھتے. اور علامہ مشہور تھے وقت کے معاملے میں. یہ جو اس بندے نے کہا نا کہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اس نے بالکل صحیح کہا. علامہ اس کے لیے بہت مشہور تھے. شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، علامہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں صفحے تالیف کیے ہیں، لکھے ہیں، کمپائل نہیں کیے ہیں. تالیف تو اور کیوں کہ لکھے ہزاروں صفحے ہیں، یعنی تصنیف کیے ہیں. تالیف میں پھر کمپائلیشن آ جاتا ہے، تصنیف لکھنا ہاتھ سے. ہزاروں صفحے لکھے ہیں. خود میزان، اگر تفسیر المیزان کو آپ دیکھیں، کئی ہزار صفحوں کے اوپر وہ کتاب ہے. علامہ جب لکھتے تھے، اب میں اور آپ بھی ظاہر اردو زبان تو لکھتے ہیں، تو ہم جب ایک لفظ لکھتے ہیں تو وہیں پہ اس کا نقطہ بھی لگا دیتے ہیں. تو مثلا اگر میں لکھ رہا ہوں کوشش، تو میں کاف واو لکھوں گا، شین لکھوں گا اور فوراً 6 نقطے لگاؤں گا، 2 اس شین 2 اس شین پر. صحیح ہے؟ علامہ نقطے نہیں لگاتے تھے، پورا صفحہ لکھ لیتے تھے، اینڈ میں جا کر واپس آ کے تیزی سے نقطے لگاتے ہوئے دوبارہ نیچے آتے تھے. تو ایک بندے نے دیکھا اور اس نے کہا کہ علامہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نقطے ساتھ لگائیں جیسے ہم سب کرتے ہیں. تو علامہ نے اس کو جواب میں کہا کہ میں نے دونوں کو آزمایا ہے، ہر صفحے پہ 2 منٹ بچتے ہیں. کہا میں نے دونوں کو آزمایا ہوا ہے، ہر صفحے پہ 2 منٹ بچتے ہیں. تو میں پہلے بغیر نقطے کے اچھا میں اگر بغیر نقطے کے لکھوں نا تو 5 منٹ اور لگ جائیں گے، چونکہ میں کھٹ کھٹ لگاؤں گا، مٹاؤں گا. پھر یا اگلی دفعہ جب آؤں گا تو مجھے یہ یاد نہیں رہے گا نقطے کہاں کہاں لگانے ہیں. انہوں نے کہا میں نے دونوں آزمائے ہوئے ہیں، ہر دفعہ میں 2 منٹ کا فرق ہے، تو میں 2 منٹ ضائع نہیں کروں گا، بچاؤں گا، اس لیے نقطے بعد میں لگاتا ہوں. ایک دفعہ کوئی جادوگر قم پہنچ گیا، ہندوستان کا کوئی جادوگر. وہ ہوتے تھے نا جو ان کے مونکس جو ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑی ریاضتیں کی بھی ہوتی ہیں، کیا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، کسی بھی بندے کو دیکھتا تھا تو اس کو یوں اشارہ کرتا تھا نا، وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، اوپر آ جاتا تھا. اور جب اس کو بہت کوئی کسی کو خوار کرنا ہوتا تھا تو اس کو پلٹ دیتا تھا، ہوا میں الٹا کر دیتا تھا، اور وہ بندہ کچھ نہیں کر پاتا تھا. تو وہ کوئی ایک آیا ہندوستان سے، وہ اس طرح کی کرتب دکھاتا تھا، اور مسلمان بھی نہیں تھا، ہندو تھا. تو وہ آتا تھا اور وہ لوگوں کو اشارہ کرتا تھا، وہ کوئی اوپر ہو جاتا تھا، پھر اس کو ڈرامہ کرنا ہو تو الٹا کر دیتا تھا. ایک بہت مشہور عالم دین ہے لبنان کے، ان کے ساتھ اس نے کام کیا تو معاملہ خراب ہو گیا. کہ بھئی وہ لبنان کے مشہور عالم دین تھے، ایران میں بھی ان کا کافی احترام تھا، تو اس نے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا تھا. تو اب لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی اب ذرا افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، اب اس بندے کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. تو کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ علامہ صاحب کے پاس، علامہ طباطبائی کے پاس.
علامہ طباطبائی سے کہا کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے اور وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، تو علامہ نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کو بلا لو اور اس سے کہو جو کرنا ہے کرتا رہے، میں کتاب لکھتا رہوں گا، میں اپنا 2 منٹ بھی اس کے اوپر ضائع نہیں کروں گا، وقت کے انتہائی پابند۔ کہا میں اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کروں گا، اس کو بلاؤ، اس کو کہو یہاں بیٹھ جائے اور جو اس نے اپنی حرکتیں کرنی ہے کرے اور بعد میں ملیں گے پھر اس کو، لیکن میں وقت ضائع نہیں کروں گا اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلایا، اس کو بٹھا دیا، علامہ لکھتے رہے، تھوڑی دیر میں یوں کر کے سر اٹھاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو 1-1.5 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا۔ اچھا وہ اپنے ڈرامے کرتا رہا، کچھ پڑھتا تھا، پھونکتا تھا، یہ تھا وہ تھا، علامہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے، پھر دوبارہ نیچے شروع کر دیا۔ 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی میں ہار گیا، معافی، میں جا رہا ہوں، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بہت تیز آدمی، بہت مضبوط آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو تمہاری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تم بڑے چودھری بن رہے تھے، انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا تمہاری طرف۔ کہنے کا وہ جو پکڑ کے جو یوں سر اٹھا کے دیکھتا تھا نا، اسی میں میرا سانس گھٹ جاتا تھا، تو شکر کرو زیادہ نہیں دیکھا اس نے، میں تو مارا گیا تھا۔ علامہ بہت طاقتور آدمی تھے، روحانی طور پہ بہت بہت آگے آدمی تھے۔ اب سوچیں ایک ایسے کسی کو، ایک گناہگار بچہ جوان خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کریں، تو یہ ایکسٹرا کچھ لکھیں گے آگے پیچھے کی باتیں؟ نہیں، بہت کیلکولیٹڈ لکھیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا کہی؟ ہمت کرو۔ کیوں؟ کیا یہ کام آسان ہے؟ نہیں، یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے۔ آپ مجھ سے دنیا کا کوئی بھی کام کہیں نا، مولانا یہ سخت کام ہے، وہ سخت کام ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں گا یہ سب سے سخت کام ہے کہ آپ اپنے نفس پہ محنت کریں۔ آپ کروڑوں روپے کمائیں، اربوں روپے کمائیں، پی ایچ ڈی کریں، کتابیں لکھیں، سب آسان ہے، اس کے مقابلے میں یہ سخت کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہنسی مذاق ختم، یہ سخت کام ہے۔ علامہ نے کیا کہا سب سے پہلے تو بیٹا تم کیا کرو؟ ہمت کرو۔ دوسری بات، توبہ کریں۔ توبہ کیسے کریں؟ علامہ نے اس میں توبہ کو چھوڑ دیا ہے کہ توبہ کریں، آگے نہیں لکھا توبہ کیسے کریں۔ صحیح ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید علامہ نے یہ احساس کیا ہے کہ یہ آدمی جو ان سے سوال کر رہا ہے یہ اپنے گناہوں میں اتنا شرمندہ ہے، اتنا شرمندہ ہے کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو انہوں نے توبہ کے اوپر بہت زیادہ دروازہ نہیں کھولا کہ بھئی توبہ ہے کیا، ورنہ توبہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ بھئی میرے جیسا آدمی چند سال گناہ کر چکا ہے، 10 سال شاید گناہ کرتا رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں اس راستے میں آگے بڑھوں، توبہ کیسے کروں؟ اچھا میں نے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں پہلے سالوں میں کہیں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ اب میں اگر اس کے اوپر جاؤں گا تو میں اس سے رہ جاؤں گا، اگر احساس کیا میں نے کہ دوبارہ ذکر کرنا بہتر ہے تو پھر میں کل کروں گا، لیکن آج میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جوان اپنی پاکیزگی میں توبہ کے مرحلے سے نکل گیا ہے، اور اسی لیے علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر اتنی تشریح توبہ کے اوپر نہیں کی، ورنہ توبہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ کئی ہفتے لوگوں کو اس میں لگتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے کہا ہمت کریں، توبہ کریں اور مراقبہ اور محاسبہ شروع کریں۔ اب یہاں سے اصلی پوائنٹ شروع ہو رہا ہے۔ کہا بھائی آپ مراقبہ کریں، آپ محاسبہ کریں۔ مراقبہ محاسبہ، ایک وہ مراقبہ ہے جو ہمارے یہاں گلیوں گلیوں میں لکھا ہوا ہے مراقبہ مراقبہ، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی اور مراقبہ ہے۔ محاسبہ اور مراقبہ، اچھا اس سے پہلے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو مختلف لوگ مختلف الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن چونکہ علامہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں بھی اس کے اوپر، چونکہ ابھی میں خط پر ہوں تو میں اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ وہ پہلا مرحلہ ہے
تو یہاں پر ہر روز کا ایک کام بتایا گیا ہے اور ہر روز 3 اسٹیپ ہیں. پہلے اسٹیپ کو علامہ نے نام نہیں دیا. آپ اس کو معاہدہ کہہ سکتے ہیں, مشارطہ کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہیں, علامہ نے اس کو نام نہیں دیا, میں بھی نام نہیں دے رہا. تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا, لیکن وہ پہلا اسٹیپ ہے. وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فرمایا ہے اس طرح کہ ہر روز جب نیند سے جاگیں پختہ ارادہ کریں کہ جو بھی کام انجام دیں گے خدا کی رضا کا خیال رکھیں گے. پھر جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں گے تو آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھیں گے. چنانچہ اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو آپ وہ انجام نہیں دیں گے, خواہ کچھ بھی ہو جائے. اور اسی طرح رات تک یہی کریں. یہ پہلا اسٹیج ہے. یہ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیج ہے کہ آپ صبح جاگنے کے بعد اپنے ساتھ ایک وعدہ کر رہے ہیں. اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں, مشارطہ بھی کہتے ہیں, شرط لگانا اپنے اوپر. جو بھی آپ نام دیں, علامہ نے اس کو نام نہیں دیا. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ اٹھے آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں, عبادتیں کرنی ہیں, اپنے نفس کے ساتھ ایک چیز طے کریں. کیا طے کیا ہے؟ جو کروں گا خدا کی خاطر کروں گا, اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2, اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہوا تو نہیں کروں گا. آخرت کا فائدہ نہیں ہوا نہیں کروں گا. اچھا, اب آپ کہیں گے بھائی مولانا کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے؟ بالکل کھانا ہے. خدا نے واجب قرار دیا ہے, قتل نفس جائز نہیں ہے. سونا ہے یا نہیں سونا ہے؟ بالکل سونا ہے. جائز تفریح کروں یا نہیں کروں؟ ائمہ نے جو زندگی کے اوقات تقسیم کیے ہیں اس میں جائز تفریح بھی ہے, وہ بھی آخرت کی خاطر کرو. گیمز میں کتنا وقت لگاؤں؟ ٹی وی کتنا دیکھوں؟ ٹی وی دیکھنے کا کوئی آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے کیا؟ اخروی فائدہ. ٹی وی کیا؟ اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے تو ٹی وی پہ بندش لگا دی, ہم تو اس پہ مختار دیکھتے تھے. بھائی ٹی وی کا مطلب مختار تھوڑی ہے. ہم جب ٹی وی کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی شخص انٹرٹینمنٹ میں استعمال کر رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے. اس کا اخروی فائدہ ہے کیا؟ اس کا تو اخروی نقصان ہے. اچھا, اگر کوئی شخص ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر معلومات حاصل کرے, ہاں یہ فائدہ ہے, دیکھ لیں. کوئی شخص مذہبی مثال کے طور پر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے, کوئی نصیحت کی چیز دیکھ رہا ہے, حتیٰ یہ سیریلز دیکھ رہا ہے تاکہ اس سے کچھ سیکھے, بسم اللہ, منع تھوڑی کیا. اخروی فائدہ ہے. دیکھیے شرط کیا کی ہے؟ جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں تو آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھیں. اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آپ انجام نہ دیں, خواہ کچھ بھی ہو. صحیح ہے. یہ آپ نے صبح کو اٹھتے ہی اپنے ساتھ عہد کرنا ہے. یہ آپ نے عہد کر لیا, اب پورا دن اس حالت میں گزارنا ہے. اس حالت کو کہ جب پورے دن میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ گئے, ایک یا اللہ یا اللہ یا اللہ 1500 دفعہ آپ نے کہنا ہے, 15,000 دفعہ کہنا ہے. شاید اس کا بھی کچھ ہوتا ہو, صحیح ہے, لیکن اصل مراقبہ جس کو علامہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ مراقبہ ہے, یعنی اپنے نفس کے اوپر گرفت رکھنا اور اس کے اوپر نگہبانی کرنا کہ یہ جو پورے دن کام کرے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور وہی کام کرے جس کا اخروی کوئی فائدہ ہے. بس پہلا اسٹیج عہد, ہر روز خدا سے ایک عہد. دوسرا اسٹیج مراقبہ, پورے دن میں اس پہ توجہ کہ میں نے یہ کرنا ہے. صحیح ہے. اول وقت نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ علامہ نے کچھ نہیں لکھا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے اپنی ساری زندگی کو اس ڈھب پہ لاؤ. بس اصل وہ چاہ کیا رہے ہیں,
سب سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں گناہ ترک کرے. یہ ابھی دیکھیں اور کوئی نصیحت نہیں کر رہے. اول وقت نماز پڑھو، ہر روز قرآن پڑھو، ہر روز زیارت، کوئی نصیحت نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے تم گناہ ترک کرو بیٹا، پھر آؤ میدان میں. یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے گناہ ترک کرو. اچھا، صبح کو اٹھ کے عہد، پورے دن مراقبہ، آخر میں جا کر محاسبہ. محاسبہ کیسے؟ علامہ فرماتے ہیں، فرمایا پھر سونے سے پہلے 4 یا 5 منٹ دن بھر جو کام انجام دیے اس پر فکر کریں، اور ایک ایک کر کے سب پہ نظر کریں. جو کام خدا کی مرضی سے انجام پایا، یعنی خدا کی مرضی کے لیے انجام پایا، اس پہ شکر ادا کریں. شکر کرنا کل عرض ہوا، شکر بہت بڑی صفت ہے انسان کے اندر. اور جہاں کہیں خلاف ہوا ہے استغفار کریں. اس کام کو ہر روز جاری رکھیں. بس محاسبہ کیا ہوا؟ دن کے آخر میں جا کے دیکھیں جو کام اللہ کے لیے کیے وہ کیا تھے، اس پہ شکر کریں خدا کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کام انجام پایا ہے جو خدا کی رضا کے لیے نہیں تھا، اخروی فائدہ نہیں تھا، علامہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ استغفار کریں. سونے سے پہلے استغفار کر لیں. کیوں؟ ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر گناہ کی توبہ انسان سونے سے پہلے کر لے تو نام اعمال میں خدا نہیں لکھنے دیتا، فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتا، رات تک کا موقع دیتا ہے، مت لکھو اس کے نام اعمال میں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کر لیں آپ دن کے کاموں کے اوپر اگر کوئی غلط کیا ہے. پھر فرمایا اس کام کو ہر روز جاری رکھیں. یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے اور نفس کے مزاج میں تلخ ہے. نفس کے مزاج میں تلخی کیوں آئے گی؟ اس کی ساری زندگی گزری ہے، ہر روز 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے. اب اس میں کوئی اخروی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب اس کو چھوڑنا پڑے گا تو مزاج میں تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. فلاں کھانا بہت رغبت سے کھاتا تھا، بھر بھر کے کھاتا تھا، ابھی دیکھتا ہے کہ نہیں شکم سیری میں تو کوئی اخروی فائدہ نہیں ہے، تو شکم سیری ترک کرنی پڑے گی. تو پھر مزاج میں تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اصل انسان کا مزاج کیا ہے؟ جب میرا دل چاہے میں وہ کروں، جب میرا دل چاہے. میں مجلس میں بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں یہیں بیٹھ کے بریانی کھاؤں. انسان کا مزاج ہے، جو میرا دل چاہے میں وہ کروں گا. اچھا، دین کہتا ہے کہ کر لو؟ نہیں، دین کہتا ہے ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرو. میرا تو مسئلہ یہ نا کہ میں تو ضرورت پہ نہیں رکتا نا، میں تو خواہش پہ چلتا ہوں. ضرورت کہتی ہے مثال کے طور پر 1 روٹی کھا لو کافی ہے، 1 کھائے گا. کہیں مفتے کا مل جائے تو پھر تو اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ پیٹ تو میرا تھا. اب نفس کے اوپر تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ عادت تھی روڈ پہ چلتے ہوئے ہر طرف دیکھتا تھا، اب نفس کہتا ہے کہ دیکھو، اور خدا کہتا ہے کہ نہیں، اخروی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تمہاری آنکھیں یہ دیکھتی رہیں تو سید الشہداء کا جمال نہیں دیکھ پائیں گی، سید الشہداء کی نورانیت سے محروم رہ جاؤ گے. مزاج پہ تلخ تو آئے گا، تلخی تو آئے گی. تو فرما رہے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، اسی لیے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہمت کرو. یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے، نفس کے ذائقے میں تلخ ہے، لیکن نجات اور فلاح کی چابی یہی ہے. یہ ہے چابی. کیا مطلب؟ معاہدہ، مراقبہ، محاسبہ. یہ فلاح کی چابی ہے. فلاح کسے کہتے ہیں؟ ایبسلوٹ سکسیس، ایسی کامیابی جس کے اوپر کوئی کامیابی متصور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح. فلاح چاہتے ہو، یہ راستہ ہے. بس عزیزان محترم،
آپ کو علامہ نے مجھے اور آپ کو نصیحت کر دی، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بات پوری کر لی، اب آخر میں ایک عبادت کی نصیحت بھی کی ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ علامہ کو کتنی عبادتوں کی خبر ہوگی کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں بولے، وہ اس ایک کو بولے ہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت بہت زیادہ ہوگی کوئی، ورنہ انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا، کوئی زیارت نہیں بولی، کچھ نہیں کہا۔ یہ کیوں کہا؟ بس یہ کہا نیز اگر ہر شب اگر ہو سکے تو مسبحات ان سوروں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے یسبحو، جیسے سورہ جمعہ میں یسبحو للہ ما فی السماوات والارض، تو جن سوروں کے شروع میں یسبحو آتا ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ مسبحات 5 سورہ ہیں۔ کہا نیز ہر شب اگر ہو سکے تو سورہ مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن پڑھیں اگر ہو سکے۔ علامہ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھوں گا، علامہ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو صرف سورہ حشر کی تلاوت کریں۔ چلو آپ نے بھی سانس لیا کہ چلو کوئی گنجائش تو نکلی، مسبحات سے کم ہو کر ایک سورہ پہ تو آئی بات۔ سورہ حشر پڑھنے میں میرا خیال ہے 3 منٹ لگے گا، 3 منٹ یا 4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، صحیح ہے؟ اور اب آپ جب روزانہ پڑھیں گے شاید 4 منٹ بھی نہ لگیں، صحیح ہے؟ 3-4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ سورہ حشر ہر شب پڑھنے کی بات ہوئی ہے، تو میں اور آپ ابھی یہیں بیٹھے کیا یہ عہد کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم سورہ حشر پڑھیں گے انشاءاللہ؟ صحیح ہے؟ تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس کے نتائج نصیب فرمائے گا معنوی اور اخلاقی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ علامہ نے آخر میں بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن علامہ نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ 20 دن کے بعد اپنے کاموں کے متعلق اپنی کیفیت اس بندے کے لیے تحریر کریں۔ کتنے دن بعد؟ صرف 20 دن۔ ہاں، یعنی علامہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ کیا نا تو 20 دن میں بھی کچھ ہو جائے گا، صرف 20 دن بعد۔ بڑی عجیب بات ہے۔ شاید یہ بندہ توبہ کر چکا ہوگا، ایک تو توبہ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بات نہیں کی، تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کوئی بہت ہی سیریس بندہ ہے اور اس نے کچھ اسٹیپ نکال لیے ہیں پہلے سے۔ اور علامہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں 20 دن کے بعد، بہت تعجب کی بات ہے واقعہ، صرف 20 دن کے اندر علامہ کہہ رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے، صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ 20 دن میں کچھ ہونے والا ہے، صحیح ہے؟ لیکن علامہ کے تجربے کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا تجربہ غیر معمولی بہت زیادہ ہے، صحیح ہے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا کہ 20 دن میں ہو سکتا ہے، تب بھی میں کہوں گا نہیں علامہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، صحیح؟ تو آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ بہت جامع نسخہ آ گیا ہے علامہ کے ذریعے سے، اور یہ بہت اہم تھا۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات کل شروع ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آج اس پہ بیان کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ طباطبائی نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ ہمت کرو، ہمت کرو۔ یہ معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے، کوئی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مستقل مزاجی کی کمی ہے،
مستقل مزاج یعنی مزاج ہمیشہ ایک جیسا رہے، جس کو ہم لوگ انگلش میں کنسسٹنسی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آج رات میں نے یہ طے کیا تھا کہ سورہ حشر پڑھوں گا، اگر آپ میری کلاس میں ہوتے اسکول کالج میں تو میں کہتا جن لوگوں نے حشر پڑھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، میں نہیں کروں، میں نہیں کہوں، معذرت، میرے اندر کہاں یہ طاقت ہے؟ وہ تو شکر ہے کل میں پڑھ پایا، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا خدایا ایسا نہ ہو میں ہی نہ پڑھ پاؤں، بے عزتی ہو جائے گی میری۔ تو جنہوں نے پڑھ لی ہے پروردگار انشاءاللہ ان کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے۔ تو کل بات ہوئی، علامہ نے کہا ہمت کرو، ہمت کرو۔ ہمت کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی اس کو مستقل مزاجی کہتا